والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. مختصراً حمد و ثنا کے بعد واجب الاحترام حضرات سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل اور احسان ہے کہ اس مولا کریم نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر اپنے بابرکت گھر میں حاضر ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ حضرات گرامی، قرآن مجید کی جو آیات مبارکہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر سفر معراج کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی، لیلاً رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی کہ جس کے آس پاس، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، اور یہ سفر ہم نے اس لیے کرایا تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ حضرات گرامی، جب کوئی انسان سفر کرتا ہے تو اس کے سفر کے حوالے سے 5 چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ جو بندہ سفر پر جا رہا ہے اس کو وہ سفر کون کرا رہا ہے، اور دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ سفر کر رہا ہے وہ کون ہے، اور تیسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ کس ٹائم وہ سفر پر جائے گا، اور چوتھا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کا سفر شروع کہاں سے ہوگا اور اس کا سفر ختم کہاں پر ہوگا، اور 5واں سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سفر کرایا جا رہا ہے اس سفر کا مقصد کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ان 5 کے 5 سوال کا جواب عطا فرما دیا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: سبحان الذی اسری بعبدہ، فرمایا وہ سبحان ہے جو اپنے بندے کو سفر کرا رہا ہے۔ تو بتا دیا کہ سفر کرانے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ رب کریم کی ذات ہے کہ جو اپنے محبوب کو سفر کرا رہی ہے۔ اور پھر بتایا کہ کس کو سفر کرایا جا رہا ہے، تو فرمایا
الذی اسرا بعبدہ، سفر کرانے والی رب العالمین کی ذات ہے، اور جس کو سفر کرایا جا رہا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور پھر فرمایا کہ لیلاً، یہ جو سفر کرایا جا رہا ہے، یہ سفر کوئی چھوٹا سا سفر نہیں ہے، بلکہ یہ اتنا لمبا سفر ہے کہ اس سفر کا آغاز مسجد حرام سے ہوتا ہے مسجد اقصیٰ تک، اور مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمانوں تک، اور پھر ساتوں آسمانوں سے عرش اولیٰ تک، اور پھر عرش اولیٰ سے لے کر رب العالمین کی بارگاہ تک۔ یہ بہت طویل سفر ہے، لیکن رب کریم فرماتا ہے کہ سفر کرانے والا میں ہوں، اور جس کو سفر کرایا جا رہا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اتنا طویل سفر لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر کرایا جاتا ہے۔ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے اس سفر کا آغاز ہوتا ہے، الی المسجد الاقصیٰ، مسجد اقصیٰ تک، اور آخر میں بتایا گیا کہ لنریہ من آیاتنا، یہ سفر اس لیے کرایا جا رہا ہے تاکہ ہم اپنے بندے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا سکیں۔ حضرات گرامی، آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ شب معراج دل کی آنکھوں سے ہوئی تھی، لیکن قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ شب معراج کے اندر حضور علیہ السلام کو جو دیدار الہی کرایا گیا وہ دل کی آنکھوں سے نہیں، سر کی آنکھوں سے کرایا گیا۔ دل کی آنکھوں سے دیدار الہی کرنا، اس میں حضور علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہے؟ یہ تو کئی علماء، کئی ائمہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے خواب کے اندر اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو جو دیدار کرایا گیا وہ خواب میں نہیں کرایا گیا، بلکہ حضور علیہ السلام نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ حضرات گرامی، دنیا کے اندر دیدار الہی کرنا یہ صرف حضور علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، اور قیامت والے دن دیدار الہی کی نعمت اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو عطا فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام کو دنیا میں جو دیدار کرایا گیا وہ خواب میں نہیں تھا، بلکہ وہ حضور علیہ السلام نے اپنے سر کی آنکھوں کے ساتھ کیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، کہ جب ہم نے اپنے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں بلایا، اپنا دیدار کرایا، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نہیں پھری اور نہ حد سے بڑھی۔ اور آگے فرمایا وَلَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، فرمایا کہ اس نظر کے اندر اللہ رب کریم نے اپنے محبوب کو، اپنی محبوب کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائی ہیں۔ اب یہاں پر قرآن مجید میں بیان کیا گیا کہ جب دیدار کرایا جا رہا ہے تو نظر جھکتی بھی نہیں ہے، پھرتی بھی نہیں ہے، اور حد سے زیادہ بھی نہیں بڑھتی۔ اگر حضور علیہ السلام کو دیدار خواب میں کرایا جا رہا ہوتا تو قرآن آنکھ کا ذکر نہ کرتا، قرآن یہ کہتا کہ حضور علیہ السلام کا دل ادھر ادھر نہیں ہوا، دل کا ذکر نہیں ہوا، آنکھ کا ذکر کیا۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو جو دیدار کرایا گیا وہ خواب کے اندر نہیں تھا، بلکہ سر کی آنکھوں کے ساتھ حضور کو یہ دیدار کرایا گیا۔ آج اگر کوئی استاد اپنے شاگرد سے کہتا ہے کہ اپنے شاگرد کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ میرا شاگرد ہے، تو اس شاگرد کو بڑا ناز ہوتا ہے کہ استاد صاحب مجھے اپنا شاگرد کہہ کر خود پکارتے ہیں۔ اگر کوئی پیر صاحب اپنے مرید کا نام لیں اور کہیں کہ فلاں ہمارے مرید ہیں، تو اس مرید کو بڑا ناز ہوتا ہے کہ پیر صاحب میرا نام لیتے ہیں۔ اور اگر کوئی
ماتحت کام کرنے والے کا افسر نام لے لے تو وہ ماتحت کام کرنے والے کو بڑے ناز ہوتا ہے کہ افسر صاحب لوگوں کے سامنے میرا نام لے کر ذکر کرتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ رہتا ہوں۔ قربان جائیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جب رب نے سفر معراج بیان کیا تو حضور علیہ السلام نے خود نہیں بتایا، بلکہ وہ رب کہتا ہے کہ اے حبیب لوگوں کو بتا دے۔ لوگ یہ کہیں گے کہ اتنی دیر کے اندر آسمانوں تک جانا، آسمانوں سے عرش اولا تک جانا، عرش اولا سے رب العالمین کی بارگاہ تک جانا، لوگ یہ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اے حبیب آپ لوگوں کو بتا دیں کہ سفر کرانے والا کوئی اور نہیں ہے، الذی اسری بعبدہ، سفر کرانے والی وہ ذات ہے کہ جس نے اتنی بڑی کائنات کو پیدا کر دی، جو اس کائنات کو ایک لمحے کے اندر پیدا کر سکتی ہے، تو اتنا بڑا سفر کرانا بھی اس ذات کے لیے کوئی محال نہیں ہے۔ اور فرمایا بعبدہ، آج غلام یہ چاہتا ہے کہ میرا مالک میرا نام لے، اور یہاں پر حضور علیہ السلام کا جب تعارف کرایا جا رہا ہے تو رب کریم کہتا ہے کہ لوگوں کو بتاؤ الذی اسری بعبدہ، کہ جو سفر کرانے والا ہے وہ رب ہے، اور جس کو سفر کرایا جا رہا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ رب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بندہ کہہ کر پکار رہا ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عبد دیگر، عبدہ چیز دیگر، کہ بندہ ہونا الگ بات ہے، عبدہ اللہ کا بندہ ہونا الگ بات ہے۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں رب کا بندہ ہوں وہ الگ بات ہے، لیکن رب کسی کو کہے کہ یہ میرا بندہ ہے وہ الگ بات ہے۔ تو حضور علیہ السلام خود نہیں کہہ رہے کہ میں اس کا بندہ ہوں، بلکہ اللہ رب کریم فرما رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ ہمارے بندے ہیں۔ رب نے جب اپنی پہچان کرائی، اپنا تعارف کرایا تو کسی اور بندے کے ذریعے نہیں کرایا، محمد الرسول اللہ کے ذریعے کرایا کہ ہاں کہ محمد الرسول اللہ ہمارا بندہ ہے۔ تو جب محمد الرسول اللہ کی ذات اتنی عالی ہے کہ ساری صفات حسنہ، ساری صفات کمالیہ اس ذات کے اندر موجود ہے، جس ذات کے اندر اتنی صفات موجود ہوں گی تو اس ذات کا بنانے والا کتنا اعلیٰ اور کتنا عرفہ ہوگا۔ حضرات گرامی، جب سفر معراج آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا گیا تو شب معراج اللہ تبارک و تعالی نے کئی چیزوں کا جواب عطا فرمایا۔ آج ہم کئی ایسے مسائل کے اندر الجھن کا شکار ہیں کہ ان کا جواب نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کو پڑھا جائے تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سفر معراج ہمیں ان تمام سوالات کے جوابات عطا کر دیتا ہے۔ آج ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے علم غیب عطا فرمایا یا نہیں دیا؟ حضور علیہ السلام کے سفر معراج کو پڑھیے، حضور علیہ السلام کا سفر معراج ہمیں اس سوال کا جواب عطا فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا فوضع یدہ بین کتفی، تو رب نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، فوجدت بردھا بین ثدیی، حضور فرماتے ہیں کہ جب رب نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا تو میں نے دست قدرت کی ٹھنڈک اپنے سینے کے اندر محسوس کی، اور اسی وقت فعلمت ما بین المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کے درمیان جو بھی ہے اسی وقت اللہ نے مجھے اس کا علم عطا فرما دیا۔ تو قیامت تک جو ہونے والا ہے، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، سب کا علم حضور علیہ السلام کو پہلے سے عطا فرمایا گیا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ حضور علیہ السلام کا علم نعوذ باللہ رب العالمین کے علم کے برابر ہے، ہم یہ نہیں کہتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ رب العالمین کا علم ایک سمندر ہے،
اور حضور علیہ السلام کو جو علم دیا گیا وہ سمندر کا ایک قطرہ ہے، اور قطرے کی جو حیثیت سمندر کے سامنے ہوتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا علم اس سمندر کے سامنے ایسے ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو جو علم دیا گیا وہ ایک سمندر ہے، اور دیگر انبیاء کو جو علم دیا گیا وہ اس سمندر کا ایک قطرہ ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ان انبیاء کو جو علم دیا گیا وہ سمندر ہے، اور پوری دنیا کے لوگوں کو جو علم دیا گیا وہ ایک قطرہ ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کا علم رب العالمین کے علم کے برابر ہو گیا، ہم یہ نہیں کہتے۔ ہم کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے علم غیب کی حیثیت رب کریم کے علم کے سامنے وہی ہے جو ایک قطرے کی حیثیت سمندر کے سامنے ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو یوں بیان کیا: اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب تم سے کیا نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام سے اپنی ذات کو نہیں چھپایا، اپنی ذات کا دیدار بھی عطا کر دیا، تو مجھے بتائیے کہ جب رب کریم نے حضور کو اپنا دیدار عطا کر دیا تو رب کریم نے حضور علیہ السلام سے اور کون سی چیز پوشیدہ رکھی ہوگی؟ حضرات گرامی، ہمارے ہاں ایک یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ کیا آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندہ ہیں یا نہیں ہیں، اور دوسرے انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں یا نہیں ہیں۔ شب معراج کو پڑھیے، حضور علیہ السلام کی شب معراج کا جو سفر ہے ہمیں وہ اس سوال کا بھی جواب عطا فرما دیتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں شب معراج رب کی بارگاہ میں جا رہا تھا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی تک سفر کر رہا تھا، حضور فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد اقصیٰ جا رہا تھا تو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، فَيُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء اکرام، اولیاء اکرام، علماء اکرام، حفاظ اکرام، شہداء اکرام، اللہ کے وہ نیک بندے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں مرتبہ، رتبہ اور حیثیت رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی قبروں کے اندر بھی ان کو زندگی عطا فرمائی۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ہم دنیا میں رہ رہے ہیں تو ہماری آنکھیں ان کے دیدار کو نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آج یہ سوال کیا جاتا ہے کیا انبیاء اکرام حاضر اور ناظر ہیں؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انبیاء اکرام اپنی قبر میں زندہ ہیں اور وہاں آرام فرما رہے ہیں اور وہاں سے پوری دنیا کا مشاہدہ کر رہے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سفر معراج ہمیں اس سوال کا بھی جواب عطا فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ رفع لی الدنیا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کو میرے سامنے رکھ دیا، فانا انظر الیہا وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، حضور فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کو اور قیامت تک جو کچھ دنیا میں ہونے والا ہے میں اس سب کو ایسے دیکھ رہا ہوں كَأَنَّمَا أَنظُرُ إِلَى كَفِّي هَذِهِ، جیسے میں اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما گئے، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے روضہ انور میں زندہ ہیں اور اپنے روضہ انور سے پوری دنیا کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، آج اندازہ لگائیے پچھلے امتوں نے جو فردن ایک ایک گناہ کیا، اس امت کا ہر بندہ وہ سارے گناہ کر رہا ہے، اس امت پر ایک گناہ کرنے کی وجہ سے عذاب نازل ہو جاتا تھا، لیکن یہ امت سارے گناہ مل کر رہی ہے، پھر بھی اس امت میں عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ تو قرآن اس کا جواب دیتا ہے
ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اے حبیب جب تک آپ اس امت اور ان لوگوں کے درمیان موجود ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ حضور علیہ السلام اپنے قبر میں اپنے روضہ انور میں زندہ ہیں، موجود ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کے درمیان موجود ہیں، اس لیے ان لوگوں کے اتنے گناہوں کے باوجود بھی رب کریم اس امت کو عذاب نہیں دے گا۔ حضرات گرامی، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب شب معراج اپنے رب کی بارگاہ میں تشریف لے گئے تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کی رات جنت بھی دکھائی گئی، دوزخ بھی دکھائی گئی، اور جنت کے اندر جس امتی کا جو مقام ہے، جو درجہ ہے، جو رتبہ ہے، حضور علیہ السلام کو وہ بھی دکھایا گیا، اور جس نے دوزخ میں جانا ہے اور جس گناہ کی وجہ سے جانا ہے حضور علیہ السلام کو وہ سارا بھی دکھا دیا گیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب شب معراج سے واپس آئے تو حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام کے سامنے جن جن چیزوں کو دیکھا صحابہ کے سامنے ان چیزوں کا بیان کر دیا، اور اپنے لوگوں کو، اپنی امت کو بتایا کہ دوزخ کے اندر جو لوگ جا رہے ہیں وہ ان گناہوں کی وجہ سے جا رہے ہیں، اور جو ان گناہوں سے بچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں شب معراج رب کریم کی بارگاہ میں گیا تو مجھے جنت بھی دکھائی گئی، دوزخ بھی دکھائی گئی۔ حضور فرماتے ہیں کہ دوزخ کے اندر میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پیٹ بڑے بڑے تھے اور ان کے پیٹوں کے اندر بڑے بڑے سانپ چل رہے تھے۔ میں نے حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے پیٹوں کے اندر سانپ دوڑ رہے ہیں؟ حضرت جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں اکلۃ الربا جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتے تھے۔ حضرات گرامی اندازہ لگائیے، حضور نے بتا دیا کہ جو بندہ دنیا کے اندر سود کھائے گا، سودی کاروبار میں شریک ہوگا، سود کا لین دین کرے گا، سود کاروبار کے اندر گواہ بنے گا، کسی بھی طرح سے سود کے اندر شریک ہوگا، کل قیامت والے دن اسے اللہ تبارک و تعالی دوزخ میں داخل کرے گا، اور دوزخ کے اندر جب وہ جائے گا تو اس کا پیٹ پھول جائے گا، اور اس پیٹ کے اندر بڑے بڑے اژدہے اور سانپ پیدا کر دیے جائیں گے جو اس کو کاٹتے رہیں گے۔ حضرات گرامی حضور نے یہ اس لیے بتایا تاکہ میری امت کے لوگ جب یہ سنیں کہ سود کھانے والوں کو جہنم میں یہ عذاب ہوگا تو وہ یہ سننے کے بعد سود کے کاروبار سے بچ جائیں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں شب معراج میں گیا تو میں نے کچھ اور لوگوں کو دیکھا کہ جو پتھر کھا رہے تھے، اور ان کے جسم کے اندر، ان کے جسم کے اوپر کانٹے دار اور جھاڑی دار لباس تھا، ان کے سامنے اچھے اچھے کھانے موجود تھے لیکن وہ ان کھانوں کو نہیں کھاتے تھے، پتھر کھاتے جا رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جو پتھر کھا رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں، آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں کہ جن کے مالوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی تھی لیکن وہ زکوٰۃ نہیں ادا کیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں آج ایک طبقہ وہ ہے جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، اور اگر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ تو ادا کرتے ہیں، ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، لیکن جہاں وہ زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ لینے والے اس زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوتے، اور جب زکوٰۃ مستحق تک نہیں پہنچتی تو وہ زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جن لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی نے جن کو مال دیا ہے اور ان کے مالوں کے اندر زکوٰۃ واجب ہے، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں اور اس زکوٰۃ کو وہاں پہنچائیں کہ جو لینے کا حقدار ہو۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اسی وجہ سے زکوٰۃ نہیں دیتے کہ ہم زکوٰۃ دیں گے تو مولوی کھا جاتے ہیں۔ حضرات گرامی اگر آپ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تو تب آپ
زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے مجرم ہوں گے، لیکن اگر آپ کسی عالم دین، مستند عالم دین اور باعمل حافظ قرآن کے ہاتھ میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ اس پر اعتبار کرتے ہیں، آپ ایسے آدمی کو زکوٰۃ دیتے ہیں، اگر وہ صحیح جگہ پر زکوٰۃ نہیں لگاتا تو وہ اس کا ذمہ دار خود ہوگا، قبر میں اس سے پوچھا جائے گا، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ نے جب کسی مستند عالم دین، مستند حافظ قرآن، باعمل عالم دین کے ہاتھ میں زکوٰۃ دے دی تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، کل قیامت والے دن آپ اللہ کی بارگاہ میں جواب دے سکیں گے اور سرخرو ہو سکیں گے۔ لیکن اگر آپ صرف اسی سوچ کی وجہ سے کہ ہم جن کو زکوٰۃ دیتے ہیں وہ صحیح جگہوں پر نہیں لگاتے، اسی سوچ کی وجہ سے اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو آپ بھی گناہگار ہوں گے۔ اس لیے بہترین حل یہ ہے کہ آپ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں، کسی مستند عالم کے ہاتھ میں دیں اور انہیں بتائیں یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، اور آپ جب انہیں بتائیں گے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں اور انہیں یہ بھی کہہ دیں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے آپ جہاں مناسب سمجھیں وہاں خرچ کریں، جب آپ زکوٰۃ کسی مستند عالم دین کے ہاتھ میں دے دیں گے تو اب وہ عالم دین اس کا ذمہ دار ہے، اگر وہ صحیح جگہ پر زکوٰۃ نہیں لگاتا تو آپ بری الذمہ ہیں اور اس سے قیامت والے دن سوال ہوگا۔ حضرات گرامی، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے شب معراج ایک ایسے آدمی کو دیکھا کہ جو گٹھری لکڑیوں کی باندھ رہا ہے، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس گٹھری کے اندر اتنی لکڑیاں موجود ہیں کہ وہ ان کو نہیں اٹھا سکتا، لیکن اس کے باوجود وہ لکڑیاں ڈالتا جا رہا